مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ بھائیو، قرآن پاک میں 2 مقامات پر دعا کی اہمیت کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا مقام ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے متعلق تو ان کو فرما دیجئے کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ رشد و ہدایت پا سکے۔ تو یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جو رسپانس کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمانے والا ہے۔ اس آیت کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسانیت کا میگنا کارٹا۔ 17ویں صدی کے اندر انگلینڈ کے اندر ایک قانون بنا تھا جس کو میگنا کارٹا کہا جاتا ہے، جس کے تحت کوئی بھی شخص عوام الناس میں سے اپنا مسئلہ لے کر وقت کے حکمران کے سامنے جا سکتا ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے۔ اس کو وہ کہتے تھے میگنا کارٹا۔ تو انسانیت کا میگنا کارٹا ہے یہ آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 کہ ہر شخص اپنے رب سے مانگ سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرنے والا ہے، الحمدللہ۔ لیکن شرط کیا؟ اللہ کا حکم بھی ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اور دوسری اہم ترین آیت سورۃ المؤمن کی آیت نمبر ہے 60، وقال ربکم، اور تمہارے رب نے یہ ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں عطا کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے یعنی دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے دعا نہیں مانگتے، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں عنقریب ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ ہمارا رب کتنا بڑا شہنشاہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے امیر لوگ، دنیا کے بڑے سٹیٹس والے لوگوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ جو میری عبادت سے یعنی دعا سے تکبر کریں گے میں ان کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا۔ اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ دعا بھی عبادت کی ایک شکل ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس لیے میں اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہوں، دعا صرف اللہ ہی سے، دعا اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے نہیں ہو سکتی۔ اور یہی آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، صحیح حدیث موجود ہے جامعہ ترمذی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3372 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المؤمن کی یہی آیت تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تو اپنی بات کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو کوٹ کیا۔ اب 5 صحیح الاسناد احادیث دعا کے حوالے سے۔ پہلی حدیث مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11150، اور امام بخاری کی الادب المفرد کے اندر 710 نمبر حدیث ہے، المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے۔ بہت زبردست حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان کو 3 میں سے ایک تو عطا فرما ہی دیتا ہے۔ نمبر 1، یا اس کی دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یعنی نیکیوں کی شکل میں۔ اور نمبر 3، اس کے مثل اس سے کوئی تکلیف دور کر دی جاتی ہے۔ دعا کسی چیز کے مانگنے کی وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس سے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، الحمدللہ۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنی تو عرض کیا، اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بھی بہت دعائیں قبول فرمانے والا ہے، الحمدللہ۔ دوسری حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3382 نمبر حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے تو
تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے دنوں میں بھی اپنے رب سے بہت زیادہ دعائیں مانگا کرے. یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے بھائی. اللہ. تیسری حدیث بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے, بہت لمبی حدیث. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ترغیب دلائی کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرنے کے بعد درود شریف پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. تو یہ دعا کا پروٹوکول ہے. ایک صحابی نے اسی طرح کیا کہ اللہ کا ذکر اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کر دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل تعطا سل تعطا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. الحمدللہ. یہاں پر یہ بات بھی ساتھ یاد رکھیں کہ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب اس شخص سے حیا فرماتا ہے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اس کے ہاتھوں کو محروم لٹائے. لہذا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ عاجزی کی علامت. اور اس میں تینوں طریقے ہیں. کندھے کے برابر بھی کر سکتے ہیں, چہرے کے برابر بھی, یا اتنا اونچا کر سکتے ہیں کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے, جیسا کہ احرام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا اس حالت میں ثابت ہے. بخاری اور مسلم میں یہ تینوں طریقے موجود ہیں. اور وہ حدیث بھی صحیح ہے, الادب المفرد کے اندر امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دعا مانگنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. لہٰذا یہ دو صحابہ سے ثابت ہے, لہٰذا یہ حدیث موقوف سنت ٹھہری. اور ویسے بھی مسلمانوں کا عملی تواتر اور اجماع بھی اس بات پر ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرے جائیں دعا کے اینڈ میں, کہ اللہ کے ایمان والے بندے ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اسی کانٹیکسٹ میں سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1892 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے دوران رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہی دعا پڑھا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آگے جو الفاظ ایڈ کر دیے یہ تمام الفاظ مولویوں کی فیبریکیشن ہے. قرآن و سنت میں کسی ضعیف سند سے بھی وہ وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یہ اپنی طرف سے لوگوں نے ایڈ کی ہوئی بات ہے والعیاذ باللہ تعالی. اتنی دعا قرآن میں کے اندر آئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یا بخاری اور مسلم میں ساتھ ہے اللہم ربنا, بس اس سے زیادہ نہیں.